السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر عطوفہ کلیم، میں ہوں اسپیشلسٹ فیملی فزیشین، اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں انجیکشن نیوروبیان کے بارے میں۔ انجیکشن نیوروبیان ہماری سوسائٹی میں بہت ہی کامن پریکٹس ہے کہ ذرا سی ویکنس ہو، ذرا سی تھکاوٹ محسوس کی جائے تو خواتین خاص طور پر انجیکشن نیوروبیان جا کر لگوا لیتی ہیں وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن۔ تو کیا یہ نیوروبیان انجیکشن لگوانا ٹھیک ہے؟ کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں زیادہ؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے ڈوز کیا ہے اور یہ کب کب آپ کو لگوانا چاہیے؟ اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ نیوروبیان کا انجیکشن کا اثر کب شروع ہوتا ہے، لگوانے کے کتنے عرصے بعد، کیا پریگننٹ لیڈیز حاملہ خواتین لگوا سکتی ہیں، کیا آپ کو کوئی اور دوا استعمال کرتے ہوئے اسے لگوانا چاہیے، لگواتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں گے، اور آخر میں اس کی سب سے اہم بات کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جانتے ہیں، تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور انجیکشن نیوروبیان کی مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی ناظرین، مگر ٹھہریے، پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیو لائک کرنی ہے، کیونکہ آپ جیسے ویورز کی ہمیں بہت ضرورت ہے ہماری انکریجمنٹ کے لیے، اور ہماری مزید ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ سو سبسکرائب اینڈ لائک اوور ویڈیو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوروبیان دو فارمز میں اویلیبل ہوتا ہے، انجیکشن فارم میں بھی اور ٹیبلٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے۔ نیوروبیان فورٹ یا نیوروبیان ایک مکسچر ہے ملٹی وائٹامن کا، اور اس کے زیادہ تر انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس کے ٹیکے یا ٹیبلٹس پر دیے گئے ہوتے ہیں۔ اس میں شامل ہوتے ہیں وائٹامن بی کمپلیکس کے ملٹیپل ٹائپس، وائٹامن B1، وائٹامن B2، وائٹامن B3، وائٹامن B5، B6، B12، اور یہ مختلف مقدار میں پائے گئے ہوتے ہیں۔ وائٹامن بی جو ہے وہ ایسا واٹر سoluble وائٹامن ہے، یعنی کہ جو پانی میں جذب ہو جانے والے وائٹامن ہیں، جو کہ نیچرلی بہت ساری فوڈ میں بھی پایا جاتا ہے۔ واٹر سoluble بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ والے وائٹامن جو ہوتے ہیں یہ پانی میں جذب ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی زیادہ مقدار لی بھی جائے تو وہ آپ کے یورین کے ذریعے آپ کے یورین میں فلو کر جاتے ہیں، اور ان کا جو ایکسیس مقدار ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہوتی آپ کی باڈی میں۔ تو اس طرح یہ جو نیوروبیان ہے اس کو بی کمپلیکس وائٹامنس بھی کہا جاتا ہے۔ وائٹامن بی کی کافی ساری ٹائپس ہیں، اور انہی ٹائپس کا کمبینیشن بی کمپلیکس وائٹامن ہوتا ہے، اور نیوروبیان میں وہی پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ آپ کو وائٹامن بی کمپلیکس کی کمی ہے؟ اس کے لیے آپ نے اپنے آپ میں آبزرو کرنا ہے کہ آپ میں کون سی علامات ایسی ہیں جو اس کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب وہ کون سی علامات ہیں؟ ان علامات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں شامل ہیں تھکاوٹ، کمزوری، اچانک سے وزن کا کم ہو جانا، یا صحیح کھانے کے باوجود وزن کا نہ بڑھنا، ہاتھوں اور پیروں میں سنسناہٹ محسوس ہونا یا پھر درد رہنا، کنفیوژن، ڈپریشن اور ہر وقت پریشان رہنا، سر میں درد رہنا، یادداشت میں کمزوری ہونا، بار بار چیزیں بھولنا، دل کے مسائل ہونا، دل گھبرانا، قوت مدافعت کا کم ہونا، کچھ اسکن کی پرابلم ظاہر ہو سکتی ہیں، بالوں کا آپ کا جھڑنا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ ہو جائیں، وائٹامن بی کی ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہو جائیں تو گردے اور جگر کے مسائل بھی اور ان کی بیماریاں بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے نیوروبیان کا انجیکشن لگوانا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم تو لوگوں کو یہ والا وائٹامن بی کمپلیکس خوراک سے ہی کافی حد تک حاصل ہو جاتا ہے، اور ان کو اس کے الگ سے ٹیکے لگوانے کی یا گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے ٹیکے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا پھر ان کو گولیاں لینی پڑ سکتی ہیں، اور ان میں اس کی کمی کی علامات ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔
اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جو کہ عمر میں 50 سال سے زیادہ ہوں، حاملہ خواتین کو ضرورت ہو سکتی ہے، کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں، ہیلتھ کنڈیشنز جو کہ موذی بیماریاں ہوتی ہیں، کرونک بیماریاں، لمبی چلنے والی بیماریاں، اس میں بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو کہ اسٹرکٹ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، ویجیٹیرین ہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ جو کہ کچھ خاص دوائیوں پہ ہوتے ہیں جو کہ وائٹامن بی کمپلیکس کی ابزارپشن کو کم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ اگر ٹیبلٹ میٹفارمن لے رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ڈائبٹیز سے متاثر ہیں، یا کچھ ایسڈ ریڈیوسر، یہ والی دوائیاں جو ہیں یہ وائٹامن بی کمپلیکس کی ابزارپشن میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابزارب نہیں ہوتا اور جسم میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو تھیں کچھ بکش باتیں کہ ان لوگوں کو نیوروبیان کا انجیکشن لگوانا چاہیے، مگر ناظرین ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ غربت ہے، تو اگر آپ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں کے لوگ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ منتھلی گوشت کھا سکیں یا فروٹس کھا سکیں، تو ظاہر ہے جب وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے تو ان کے جسم میں غذائی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہمارا ملک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو بہت ساری آبادی یہاں پر غریب ہے، تو ظاہر ہے ان سب لوگوں کو اس وائٹامن کی کمی ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے اپنے خود پریکٹس میں یہ نوٹ کیا ہے کہ کافی ساری خواتین اور بچوں کو جسٹ نیوروبیان اور ملٹی وائٹامن دینے سے ہی ان کی بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں تھوڑا اس کے فوائد کی۔ اس کے خاص فائدوں میں شامل ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، یعنی جن چیزوں کی آپ کی جسم میں کمی ہے ان کو یہ پورا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو علامات تھیں مثال کے طور پہ تھکاوٹ، ویکنس، خون کی کمی، اس کو درست کرتا ہے۔ آپ کو خون کی کمی ہونے سے بچاتا ہے، آپ کے پٹھوں میں جو درد ہوتا ہے اس سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کی ہڈیوں کی صحت مضبوط کرتا ہے، کولیسٹرول لیول کو آپ کے بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے، یہ یعنی اچھے والے فیٹس کو یہ بڑھاتا ہے اور گندے فیٹس کو یہ کم کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ نیوروپیتھک پین یعنی انگلیوں کی سنسناہٹ، یعنی ہاتھوں اور پیروں کی سنسناہٹ اور ان کے نم ہونے کو، اس کے درد کو یہ کم کرے گا۔ میٹابولزم آپ کا انکریز کرے گا اور آپ جو بھی خوراک کھائیں گے اسے اچھی طرح جسم میں لگوائے گا اس کو۔ یہ ہیں موٹے موٹے کچھ فائدے وائٹامن بی کمپلیکس یعنی انجیکشن نیوروبیان کے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں یا گولی کھانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اینڈ میں سائیڈ ایفیکٹ کی، نیوروبیان کے سائیڈ ایفیکٹ۔ اس کے بہت سارے فائدے ہونے کے باوجود تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کیا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو واضح نہیں ہو رہا۔ زیادہ تر تو اس کو لگوانا بہت سیف ہے اور اس کے جتنے فائدے ہیں وہ اس کے نقصان کو بہت کم کنسیڈر کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ جو سائیڈ ایفیکٹ کامنلی نوٹس کیے گئے ہیں اور بہت ہی کم نوٹس کیے گئے ہیں، یہ وہ ان میں شامل ہیں کہ آپ کو پیشاب کی فریکوینسی آپ کی چینج ہو سکتی ہے، زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، پیشاب کا تھوڑا رنگ، آپ کے چھوٹے پیشاب کا رنگ یا یورین کلر آپ کا چینج ہو سکتا ہے، آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، کیا آ سکتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، کانسٹیپیشن یا متلی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بہت ریئر کیسز میں کچھ اور سائیڈ ایفیکٹ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ان میں شامل ہو سکتا ہے کہ کسی کو بخار ہو جائے یا چکر آ جائیں یا کسی کو الرجی ہو جائے، اس سے کسی کا منہ خشک ہو جائے، بھوک میں زیادتی یا کمی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اگر آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ نیوروبیان انجیکشن سے ہی آپ کو ہو رہے ہیں تو آپ پھر اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ کیا اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے تو ان سائیڈ ایفیکٹ کو نظر انداز کیا جائے۔ اب اور سوال تھا کہ اس کا اثر کتنے عرصے بعد آتا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ لگوائیں گے تو 2 گھنٹے کے اندر ہی آپ اس کا اثر محسوس کریں گے، اپنے اوپر اس کا فرق محسوس کریں گے۔ اب اس کو لگواتے ہوئے کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے؟ کچھ احتیاطیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر کبھی آپ کو پہلے اس سے کوئی الرجک ریئیکشن ہوا ہے، کبھی سینسیٹیوٹی ظاہر ہوئی ہے کسی ایک آئٹم سے جو کہ اس میں شامل ہے، تو آپ نے وہ نہیں لگوانا۔ آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے، شوگر یا دل کی کوئی بیماری
یا کوئی اسکن کی بیماری، کوئی بھی گردے کی بیماری، جگر کی بیماری، کوئی بھی بیماری ہے تو آپ نے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہے یہ، بلکہ یہ بات ہمیشہ آپ ذہن نشین کر لیں، جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو آپ کو پریویس کوئی بیماری ہوئی ہو یا سرجری ہوئی ہو تو آپ لازمی اپنا ڈاکٹر کو بتایا کریں گے۔ زیادہ تر تو ہسٹری میں ڈاکٹر خود ہی آپ سے پوچھ لیتے ہیں، مگر اگر کچھ بھول جائیں تو آپ خود بتا دیا کریں۔ کیا آپ کوئی اور دوائی استعمال کر رہے ہیں نیوروبیان انجیکشن لگوانے کے ساتھ ساتھ، یا کوئی سپلیمنٹ پہلے سے لے رہے ہیں؟ کیا آپ ایسی خاتون ہیں اگر آپ حاملہ ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ پھر سوال ہے کہ کیا یہ باقی دوائیوں کے ساتھ ری ایکشن تو نہیں کرتا؟ جی ہاں، کچھ ایسی ادویات ہیں جن کے ساتھ نیوروبیان انجیکشن ری ایکشن کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ اینٹی ڈائبیٹک ٹیبلٹس ہیں، کچھ اینٹی کینسر ٹیبلٹس ہیں، اور کچھ ایسی کنڈیشنز ذہنی دماغی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی دوائیاں ان کے ساتھ ری ایکشن کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا، کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں کہ کیا آپ نیوروبیان انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کیا یہ حاملہ خواتین میں سیف ہے، کیا ان کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، حاملہ خواتین کے لیے نہ صرف یہ سیف ہے بلکہ حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو جو کمزوری، تھکاوٹ اور ان کے ہاتھ پاؤں میں جو اکڑنا ہے اور درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب پرائس کی بات کریں تو پرائس اس کے ویری کرتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں، آن لائن آج کل تو سب کچھ آپ چیک کر سکتے ہوتے ہیں کہ کس چیز کے کیا پرائس ہیں۔ بس اب میں بتاتی ہوں کہ اس کی ڈوز کیا ہے، جو کہ سب سے اہم ہے۔ سویئر کیسز میں اس کی ڈوز ہے کہ آپ ڈیلی ایک انجیکشن اس کا لگوائیں گے۔ سویئر کیس ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ظاہر ہے یہ آپ کے ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو سویئر ڈیفیشنسی آف وائٹامنز ہے یا نہیں، تو اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو ماڈریٹ ڈیفیشنسی ہے یا مائلڈ ڈیفیشنسی آپ کو لگتا ہے مجھے بہت ویکنس تھوڑی بہت محسوس ہو رہی ہے اور تھوڑے خون کی کمی ہے، مائلڈ کیس ہے آپ کا، تو آپ پھر ہفتے میں 2 یا 3 ٹیکے لگوا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں 5 سے 6 ماہ، یا پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ کتنا آپ ویکلی ٹیکے لگواتے رہیں۔ تو یہ جنرل سی انفارمیشن تھی انجیکشن نیوروبیان کے بارے میں۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں سارا کچھ کور کریں، مگر ظاہر ہے کہ نالج اتنا زیادہ واسٹ ہے کہ بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم، آپ کمنٹس کریں اور کمنٹس میں ہم سے کوشچنس پوچھیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کو ہر طرح کی معلومات فراہم کرنے میں۔ ہوپ کہ ہماری یہ والی ویڈیو بھی آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کر چکی ہوگی۔ سو دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ٹیک کیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں حل فرمائے۔ اللہ حافظ۔